بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے خاوند سیدنا سعید بن زید شروع میں ہی اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گئے تھے۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ ان کا دادا نفیل تھا اور یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً ان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ خطاب کا بیٹا عمر۔ جب جواب ملا اس وقت گھر کے اندر موجود جتنے بھی افراد تھے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے عمر کی آواز سنی تو جلدی سے چپ ہو گئے اور قرآن مجید کے صفحات اسی طرح پڑے رہ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں قدم رکھا۔ بہن نے عمر کے تیور دیکھے تو جلدی سے قرآن کے صفحات کو چھپا لیا۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، یہ خسر پسر کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی؟ اہل خانہ اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت سے دلوں اور روحوں کی دنیا کو منور کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فوراً کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوئی نے کہا، عمر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ حق تمہارے ساتھ نہ ہو؟ یہ سننا تھا کہ عمر نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اپنے بہنوئی کو داڑھی سے پکڑ لیا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ عمر سعید سے طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے بہنوئی سعید کو پکڑ کر زمین پر پٹک دیا، پاؤں سے روندا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی اندر سے نکل آئی تاکہ اپنے خاوند کو بچا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی دھکا دیا، وہ گر پڑی اور زخمی ہو گئی۔ پھر بہن نے غصے کی حالت میں کہا، اللہ کے دشمن، کیا تم ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ عمر نے گرجتے ہوئے کہا، ہاں اس لیے۔ تو وہ بولی، جو جی میں آئے کر گزرو، میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہم تیری مرضی کے برعکس مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی یہ جرأت مندانہ باتیں سنی تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر نرمی سے کہا، مجھے اپنے وہ صحیفے دیجئے، میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے صحیفے دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم لہجہ کرتے ہوئے کہا، بہن دراصل تمہاری باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہے، میں اس کلام کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا۔ بہن بولی، تم پلید ہو، ناپاک ہو، اس صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گئے، غسل کیا اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے صحیفے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ دے کر کئی صورتیں پڑھی۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہا تھا کہ اللہ کی ذات اور قرآن کی ہیبت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ صحیفہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دوبارہ ہمت کر کے تلاوت شروع کی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا آیت تھی۔ انہوں نے پڑھا تو تعجب سے کہا، حیرت ہے، قرآن شریف ایسے عمدہ کلام سے بھاگتے ہیں۔ پھر مسلمان پڑھتے رہے اور جب آیت نمبر 16 پر پہنچے تو ایک دم بول اٹھے، جس کا ایسا عمدہ کلام ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایمان لانے کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں آسمان میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان کے اسلام لانے میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کو محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبول اسلام کے اسباب فراہم فرما دیے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے دلوں کے اندر تڑپ ہوتی ہے تو اللہ ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ دین کے ہو، دنیا کے ہو، علمی ہو، سنت کے اعتبار سے ہو، فرض کے اعتبار سے ہو۔ ہم ہمارے دلوں کو بدلیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ہمارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کریں، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے اندر صحابہ کی حقیقت، نبیوں والی سنتوں کو ہمارے اندر اتار دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔